حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو ہتھکڑیوں سے جکڑ کر پیش کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کیسر نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ پھر کیسر نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ کیسر نے پھر کہا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت اور عرب و عجم کی حکومت بھی دے دے تو میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر اور ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، یعنی ڈرانے کے لیے۔ پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا اس سے بھی بات نہیں بنی تو وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے۔ تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ بن حذیفہ نے دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، میں اس حال میں ہوں کہ یہ میرے لیے حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا، اور ایک مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیجیے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ رونے لگا۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر نے کہا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہوں۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کروں؟ عبداللہ نے کہا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر نے کہا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔